بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ٹائم حکومت کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اور جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا ہے، جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر جو سب سے بڑا جو اس ٹائم کام ہے جنرل عاصم منیر کے سامنے کرنے والا، وہ یہ ہے کہ ملک کو کیسے کرائسس سے نکال کے انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے۔ لیکن یہی والا کام عدالت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی والا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اندر اس ٹائم عمران خان اور پوری کی پوری پی ٹی آئی وہ جانے والی ہے، اور عمران خان نے دیکھیں دو اس ٹائم فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان اس ٹائم دو محاذوں کے اوپر لڑائی کی تیاری کر چکے ہیں۔ ایک تو محاذ ہے پولیٹیکل محاذ کے اوپر تو عمران خان نے ان کو بیڑا غرق کر دیا ان کا، اور ان کو ایسا نچایا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان نے جیسے ہی پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان قیامت بن کے ٹوٹ پڑا اس حکومت کے اوپر، اور یہ سیاسی میدان کے اندر عمران خان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ وہ خود بھی سوچ رہی ہے کہ اب اس فیصلے کا کیا کیا جائے، اس اعلان کا کیا کیا جائے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اس کا حل کیسے نکالا جائے، اس کا سلوشن کیا نکالا جائے، کیونکہ یہ اتنا بڑا عمران خان کا اعلان ہے۔ دوسرا، عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف، ان کے این آر او کے خلاف، ان کی ڈیلوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے اندر ان کے خلاف یہ اپیل کی جائے گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، انہوں نے جو ڈیلیں کی ہیں، انہوں نے جو این آر او کیا ہے، یہ سارا کا سارا اڑایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ان کی ڈیلیں ہیں وہ پبلک کے سامنے آ سکیں۔ پبلک تو خیر جان چکی ہے، پبلک کو اس چیز کا پتہ لگ چکا ہے، پبلک کے نالج میں آ چکی ہے ان کی ہر چیز، ان کی ہر بات، ان کا ہر معاملہ۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے ڈیلیں کی ہیں، جس کے اندر اسحاق ڈار وطن واپس آیا، پاکستان واپس آیا، یہ تو لندن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بھاگا ہوا تھا، انجوائے کر رہا تھا، اور وہاں پر فل مستیاں جا رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی پاکستان میں واپس آیا، ایک ڈیل کر کے واپس آیا اور یہاں پر آ کے وزیر خزانہ بن گیا۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ مریم نواز کو ڈیل ملی تو یہاں سے بھاگی، وہ پاسپورٹ لیا اور وہ بھی چلی گئی۔ اب تیسرا جو معاملہ تھا وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کو بھی کلیئرنس مل گئی۔ جو سب سے بڑا اس ٹائم معاملہ پھنسا ہوا ہے نواز شریف کا، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب یہ سارے معاملات جانے ہیں، جس وقت یہ صورتحال بنی تھی، جس وقت یہ ساری ڈیلیں ہو رہی تھی، جس وقت حکومت آئی تھی، اس وقت آ کے انہوں نے ٹرانسفر شروع کر دی تھی، اور خاص طور پر ان کیسز سے متعلق جو تفتیش کر رہے تھے لوگ، ان کی منی لانڈرنگ کی، ان کی کرپشن کی، وہاں پر تفتیش کرنے والے سارے کے سارے لوگ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا، انہوں نے ہٹا دیے، ان کو فارغ کر دیا، اور ایک ایک کر کے سب کو ادھر ادھر کر دیا۔ اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا، اور ان کو کسی قسم کا کام کرنے کے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا یہ اہم ترین معاملہ تھا کہ انہوں نے نیب لاز کے اندر بھی، جو نیب کے قوانین تھے اس کے اندر بھی انہوں نے تبدیلیاں شروع کر دیں، اس کے اندر بھی انہوں نے چینجز شروع کر دیں۔ اور چینجز شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ چینجز شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں، اپنے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے معاف کرائے جائیں، اپنے جو کیسز ہیں وہ کسی طرح سے ان کا حل نکالا جائے، سلوشن نکالا جائے، کیونکہ اپنے کیسز ان کے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے، اپنے کیسز اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، کیک بیکس اور ساری کمیشن وغیرہ وہ ایکسپوز ہوتی جا رہی تھی، وہ ایک ایک کر کے ساری باہر آ رہی تھیں۔ دیکھیں، انہوں نے جو لندن کے اندر پراپرٹیاں بنائی ہیں، لندن کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں، وہاں پر فلیٹس ہیں ان کے، وہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ وہ سارا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ منی ٹریل نہیں دیتے۔ یہ کبھی کہتے ہیں ہمارے بیٹوں کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، بچے خود ذمہ دار ہیں، بچے اس کا جواب دے دیں گے، اور کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال دیتے ہیں، تو جواب نہیں دیتے۔ بچے ویسے ہی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ساری کی ساری ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی عیدیں باہر ہوتی ہیں، ان کے علاج باہر ہوتا ہے، ان کی پڑھائیاں باہر ہوتی ہیں، ان کا سب کچھ باہر ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ صرف پاور میں آتے ہیں، پاکستان میں صرف یہ اقتدار کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو سپریم کورٹ، دیکھیں سپریم کورٹ اس معاملے میں بڑی اسٹرکٹ ہے۔
सुप्रीम कोर्ट हमेशा आइन और कानून की बात करती है, और इस टाइम जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है उसने हमेशा आइन और कानून की बात की है। और अब जो झटका लगना है, अब जो इतना बड़ा झटका लगेगा सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ को और पूरी हुकूमत को और इत्तेहादियों को और ख़ास तौर पर करप्शन करने वालों को, क्योंकि इमरान खान ने ये तहैया कर लिया, इमरान खान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हर सूरत में इनके ख़िलाफ़ जाना है, हर सूरत में इनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला करवाना है, ताकि ये जो करप्ट लोग हैं, ये जो हुकूमत में बैठे हैं, इनको फारिग किया जाए। देखें, एक एक करके ये सारी चीज़ें खुल रही हैं। इमरान खान की ये जो पॉलिसी है, इमरान खान की ये जो स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये इमरान खान जैसा आदमी, ये सियासतदान इनको आज तक नहीं मिला। ये क्या करते रहे, पहले ये मिल मिला के मुकमका करके 10 साल तो चलाते रहे। 2008 से 2018 तक इन्होंने दोनों पार्टियों ने, दोनों ख़ानदानों ने, शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने क्या किया कि मुल्क के अंदर लूट मार की, मुल्क के अंदर करप्शन की, और मुल्क का जो कर्जा था वो 30,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, जो कि सिर्फ 8-10 हज़ार अरब था 2008 में। वहाँ से इन्होंने पहुंचाया, जो 6-7 हज़ार अरब था वहाँ से इन्होंने पहुंचाया, तो सीधा गया कर्जा मुल्क का 30,000 अरब। तो ये 25-30 हज़ार अरब इन्होंने कहाँ खाया, कहाँ लगाया, आता है नज़र मुल्क में। इन लोगों ने इतनी तबाही फेरी, इतना बर्बाद किया, इतना इन लोगों ने नुकसान किया मुल्क का, और फ़ायदा किसका किया? सिर्फ अपने लोगों का। अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने फ्लैट्स, अपनी जायदादें, सब कुछ बनाया, लेकिन मुल्क का नुकसान कर दिया। मुल्क का नुकसान कर दिया, अपने कारोबार खड़े कर लिए, अपने फ्लैट्स, अपनी बिल्डिंग्स, अपने प्लाजे, सब कुछ इन्होंने, बाहर बैंक अकाउंट्स, सब कुछ किया, लेकिन अवाम का, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। अब इसी के ख़िलाफ़ असल में सुप्रीम कोर्ट में जाना है इमरान खान ने, और ये जो इस टाइम इन्होंने करप्शन की है, पाकिस्तान के अंदर लूटमार की है, और उसके ऊपर इन लोगों ने जो NRO लिया है वो उड़ाना है। ये एक ऐसा फ़ैसला है इमरान खान का, क्योंकि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट, इस टाइम अदलिया और बाकी तमाम के तमाम इदारे वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो गए हैं उसका ज़िम्मेदार ये हुकूमत है, उसका ज़िम्मेदार ये PDM की हुकूमत है, उसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ है, उसका ज़िम्मेदार मौलाना है, उसका ज़िम्मेदार आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ है। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल हुकूमत की थी, जो 2008 से 18 के दरमियान थी। 10 सालों में इन्होंने मुल्क की तबाही फेरी, मुल्क को तबाह बर्बाद किया, और तबाही फेरने के बाद ये इस हालत में पहुँचे कि इमरान खान ने मुल्क को ठीक किया, इमरान खान ने उसकी डायरेक्शन ठीक की, इमरान खान ने उसको बिल्कुल बेहतरीन डायरेक्शन में डाला अपने विज़न के मुताबिक। इन्होंने इसको भी हुकूमत से निकाल लिया और ख़ुद आके बैठ गए। फिर आके उन्होंने लूट मार और करप्शन शुरू कर दी। अब इसी मामले के ऊपर इमरान खान जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बख्शना। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसले किए हैं, और ये वाला जो फैसला है इनके ख़िलाफ़ ये भी हो के रहना है, इनको उड़ाना है, इनको हर सूरत में इनकी करप्शन को बेनकाब करना है। ये बाहर आएंगे, इनके सारे पैसे, क्योंकि ये खुद कहते थे, एक वक्त था शहबाज शरीफ तो आसिफ जरदारी के बारे में कहता था कि मैं इनको पेटों से फाड़ के पैसा निकालूंगा, तो आज फाड़ के निकाले ना, लेकिन आज एक हो गए, क्योंकि इमरान खान इनके ख़िलाफ़ खड़ा है। इमरान खान ने इन सबको, चोरों डाकुओं को एक कर दिया, और इमरान खान एक साइड पर खड़ा है। लेकिन चोरों डाकुओं का एहतसाब होना है, सुप्रीम कोर्ट से ही होना है, और सुप्रीम कोर्ट ही इनका एहतसाब करेगी।